امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا، حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا تو ایک نابینا صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، دعا کریں۔ اب حضور نے پتہ کیا کہا؟ نبی پاک نے فرمایا دو باتیں، یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں۔ صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا، یا تو صبر کر لے یا میں۔ صحابی بڑے پیارے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی، میں نے نہیں صبر کرنا، مجھے آنکھیں چاہیے، اور پھر یہاں آ کے صبر کروں، عین خزانے کے پاس جا کے صبر کروں؟ حضور میں نہیں صبر کرتا، اب دعا کریں۔ نبی پاک نے دعا سکھائی، فرمایا دو نفل پڑھ جا کے اور دو نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے دعا کر۔ کیا کر؟ اللہ سے کہہ کہ اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں، اور پھر کہنا یا محمد انی توجہت علیک، کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ کون سکھا رہا ہے؟ بولیے کس کو؟ بولیے۔ کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر۔ حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے، دو نفل پڑھے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگی۔ فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھ کے جائیں گے، کہتے ہیں ہم گئے نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی۔ گئے تھے تو نابینا تھے، آئے تو بینا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے، خود نبی پاک نے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مزاج پر پورے عامل تھے، عامل تھے۔ حضرت عمر فاروق صحابہ میں ایک دانشور شخصیت کا نام ہے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، بصیرت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے ایک بڑی انفرادی اور منفرد شخصیت ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی، حالات بڑے دگرگوں ہیں، پریشانی ہے۔ لوگ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں حضور اب کیا بنے گا؟ جو میں نے پہلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی وہ ترمذی اور ابن ماجہ سے، اب جو حضرت عمر کی روایت عرض کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ، قلت آ گئی، قحط آ گیا، بارش شدید ہے، صحابہ پریشان ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حضور کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر پہلے تو خاموش رہے، پھر حضور کے چچا جناب عباس کو بلایا، کوئی بات نہیں کی، جناب عباس کا بازو پکڑا اور کھلے میدان میں لے گئے۔ حضرت عمر دعا کرتے ہیں اور پوری امت کو دعا کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر قبول کرانی ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو، اگر اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو مستجاب کرانا ہے تو یہ رنگ ہے جو امت مسلمہ کو میں سکھا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا سامنے اور دعا فرمائی، اللہم انا نتوسل الیک بنبیک، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، فتسقینا ہمیں بارش عطا فرما۔ ہمیں کس کے وسیلے سے؟ حضور۔ اور پھر کہا اللہم انا نتوسلک بام نبیک، اے اللہ ہم نے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے رسول کے چچا کے وسیلے سے، حضرت عباس کے وسیلے سے بارش دے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے دعا مانگنے تو خشک سالی تھی، اور جب گھروں کو آ رہے تھے تو ہمارے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے۔ اللہ نے بارش عطا کس کے وسیلے سے؟ حضرت عباس۔ اچھا یہ بات یہاں قابل غور ہے، حضرت عمر کے وسیلے سے بھی دعا ہو سکتی ہے، دعا سیدنا عمر فاروق کے وسیلے سے بھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے چچا، چونکہ حضرت عباس جب آیا کرتے تھے تو حضور کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی۔ حضرت سیدنا عمر نے بتلایا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں جو نبی پاک کے زیادہ قریب ہے، جو حضور کے زیادہ قریب ہے، ان کے وسیلے سے دعا فرمائی۔ امت کو کیا درس دیا؟ فرمایا جو بھی حضور کے قریب ہو اس کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تمہیں آسانیاں نصیب فرمائے گا۔ اب ہمارا حال یہ ہے، انتشار ہی انتشار ہے، اختلاف ہی اختلاف، شک کی شک ہے، پریشانی پریشانی، واضح حدیثیں موجود ہیں۔ میں آج ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں لوگ کیوں پریشانی کا شکار ہیں، کیوں لوگ اس آزمائش کا شکار ہیں، کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں دینا چاہیے، سیدھا سیدھا نیک عمل کرو۔ او میرے بھائی، میں نے کہا کہ اللہ کسی وسیلے کا محتاج، اللہ محتاج نہیں، لیکن اس کی عادت ہے وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے۔ باریک بات مشکل ہوتی ہے لیکن موٹی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا۔ کوئی شخص ایسا ہے جسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے وسیلے کے پیدا کر دیا ہو، حالانکہ اللہ پیدا کرنے پہ قادر، حضرت آدم کو کیا ہے نا، حضرت حوا کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا
لیکن یہ اس کی عادت، وہ جب پیدا کرتا ہے تو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے، پھر جب روزی دیتا ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی، کیا اس نے حکم دے دیا؟ روزی کون دیتا ہے؟ تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ کنڈی لگا کے اندر پنکھا چلا کے سوئے رہو، روزی پہنچ جائے گی؟ کہتا اٹھ، کوئی سبب پیدا کر، باہر نکل، محنت کر، وسیلہ بنا۔ جو آدمی کہتا ہے جی میں کپڑے سی بھی خود لیتا ہوں، استری بھی کر لیتا ہوں، دھو بھی لیتا ہوں، اس سے سوال یہ ہے کہ بنا بھی لیتے ہو؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے بندوں کو بندوں کا محتاج، بندوں کے لیے بندوں کا وسیلہ اللہ نے رکھا ہے۔ ہماری یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں آتی، موٹی سی بات بھی کہتا ہے جی نہیں ڈائریکٹ، او خدا کے بندے تھوڑا غور کر، دیتا اللہ ہی ہے اور دے گا بھی اللہ ہی، لیکن جو ذرائع، جو وسیلے، جو سبب اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، ہم اس سبب کا انکار کر سکتے ہیں؟ شفا کون دیتا ہے؟ دوائی لینے کس کے پاس جاتے ہو؟ آپ اس طرح کریں نا، چپ کر کے گھر بیٹھیں، تسبیح پڑھیں، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، او شفا دینے والے، او شفا دینے والے، سارا دن کی وظیفہ پڑھیں، شفا کون دے گا؟ تو وظیفہ پڑھو چپ کر کے، دوائی لینے کیوں گئے ہو؟ لیکن اللہ کے حبیب کا ہی فرمان ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو دوائی بھی کھاؤ، پرہیز بھی کرو۔ یہ سارے فرمان ہمیں بتاتے ہیں کہ وسیلہ لینا، وسیلہ دینا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے۔ لوگ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے، اور قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور سورہ بقرہ گھر جا کے کھولنا، آیت نمبر 99، 80 اور 9، 99 آیت پڑھنا۔ کفار نے، یہودیوں نے نبی پاک کی علامتیں پڑھ لی تھی تورات، زبور اور انجیل میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو یہ یہودی میرے رسول کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے، اور جب یہ رسول کا وسیلہ دیتے تھے تو اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے، اور امام حاکم انہی شرطوں پر حدیثیں بیان کرتے ہیں جن شرطوں پر امام بخاری اور مسلم بیان کرتے ہیں۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو 300 سال نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، شرم آتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر روتے رہے 300 سال۔ پھر اللہ فرماتے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، پھر اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے جس کی برکت سے توبہ قبول کی۔ وہ کلمے کیا تھے؟ امام حاکم فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ جناب آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی، خود بات ڈالی اللہ نے دل میں۔ حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ، جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، جنت کے ہر پتے پر، درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جناب آدم کہنے لگے اے اللہ، وہ جو رسول جن کا نام تو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما۔ تو رب کریم نے فرمایا اچھا حبیب کی بات کرتے ہو، چلو آدم فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، جا میں نے تیری توبہ قبول کی، میں ہوئی بڑا مہربان، میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ، جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے تو کیوں انکاری ہوگے؟